إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بھائی کے سب تکریم سامعین مکرم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں، آج ہفتے کا سید الایام جمعہ مبارک کا دن ہے اور 6 جمادی الثانی 1447 ہجری ہے۔ ہمارے خطبے کے موضوع کے مطابق میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ہمارا جو موضوع ہے گزرتی عمر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، ہماری عمر گزرتی چلی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں قرآن اور حدیث میں۔ انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا موضوع ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اے ایمان والوں، ان ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے، جان لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اعمال کو کیا ذخیرہ آگے پیش کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوسری بات کہ اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں اہل ایمان کو خطاب کر کے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ اللہ کا ڈر کا مطلب ہے اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بچا لائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اور اس آیت میں بطور تاکید 2 مرتبہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ یہ جو تقوی ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے ڈر کے ساتھ یہ فرمایا کہ نیک اعمال کا ذخیرہ وہ آگے بھیجو، نیک اعمال۔ لیکن میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے اس دنیا میں آپ کے سامنے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، أو كما قال صلاة والسلام۔ یہ معروف حدیث میرا نہیں ہے یار کہ کسی کو یہ پتہ نہ ہو، لیکن کیا خیال ہے اس پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 اس کے پاس رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ چیزیں ہیں؟ اس کے گھر والے، اولاد، اس کے رشتہ دار، پھر کیا فرمایا؟ اور اس کا مال، اور پھر کیا فرمایا؟ اس کا عمل۔ یہ اس میت کے ساتھ چلتا ہے، اور گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیا رہ جاتا ہے؟ عمل، جو اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ متفق علیہ حدیث امام بخاری اور مسلم لے کر آئے۔ لیکن کیا خیال ہے ہمارا دھیان کدھر ہے؟ میرا اور آپ کا دھیان اپنی اولاد اور مال کی طرف ہے، والعیاذ باللہ من ذلک، اور الا ما شاء اللہ۔ ہمارا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ آخرت کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اگر آخرت پر دھیان ہوگا تو ہماری اولاد بھی ہم نیک بنائیں گے، یدعو لہ، جو ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر آخرت پر دھیان ہوگا تو یہ مال جو واپس آ گیا ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا وہ بھی عمل بن کے ہمارے ساتھ جائے گا۔ لیکن یہ بات ہمیں یہاں سمجھ آ رہی ہے، مسجد کے اندر جیسے ہی خطبہ ختم ہوگا، نماز ختم ہوگی، باہر جاتے ہوئے یہ جو عمل ہمارے ساتھ رہنا ہے وہ بھول جائے گا، الا ماشاءاللہ۔ اپنا محاسبہ کیجئے کہ جو میں سن کے یہاں جا رہا ہوں، کیا وہ میرے ساتھ واپس جاتا ہے؟ کہ میں نے نیک اور صالح اولاد چھوڑنی ہے، وہ مال جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور وہی میرے ساتھ جائے گا۔ اور یہاں یہی نصیحت ہے کہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی آخرت کو سنواریے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ تھی۔ پھر ایک اور حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے کچھ بھی ہو جائے اس کی طرف لپکنا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اگر قیامت قائم ہونے لگے، غور کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہے کہ وہ اس کو لگا سکتا ہے، تو قیامت برپا ہونے سے پہلے اس کو لگا دے، یہ تیرے لیے یہ عمل قبول ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آخرت کی طرف، ہمارے اعمال کی طرف کس طرح میں رغبت دلا رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں قیامت برپا ہونے لگی ہے، اور ہمیں معلوم ہے قیامت کے بعد ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، سب چیزیں ہباء منثورا اس دنیا میں اڑا دی جائیں گی، مال و دولت، زمین، یہ بلڈنگ، یہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی جس کے پیچھے ہم لگے ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے پاس موقع ہے کہ تو ایک درخت لگا دے، تو لگا دے، یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور یہ حدیث ادب المفرد کے اندر جو کہ امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے اس میں لے کر آئے ہیں۔ پھر بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں کی حرف بڑھ جاتی ہے، یہ میں نہیں فرما رہا، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول العمر، او كما
قال صلاۃ والسلام، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. اللہ اکبر. جو بزرگ ہیں ان سے مخاطب ہیں، اور یہ جوان بھی اس میں آ جائیں گے، کیونکہ انہیں تو نہیں معلوم کتنی زندگی ہے، لیکن اگر بوڑھا ہونا ہے تو اس کی طرف دھیان دے کہ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. فی حب الدنیا، اس میں ایک دنیا کی محبت، اور طول العمر، اور لمبی امید. میں کر لوں گا، ابھی وقت ہے، میں کر لوں گا، ابھی وقت ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. اس کی شرح میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے فتح الباری، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ العمل، طول العمل کے بارے میں، یعنی امید ایک لطیف راز ہے. یہ ایک بہت ہی لطیف راز ہے. بالفرض اگر امید نہ ہوتی تو کوئی شخص زندگی کا مزہ ہی نہ چلیتا، اور نہ ہی اس کا دل کسی دنیاوی کام کو شروع کرنے پر آمادہ ہے. یہ امید کے بارے میں بتا رہے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ البتہ قابل مذمت وہ امید ہے جس میں انسان حد سے بڑھ جائے، یعنی شرط بے مہار ہو جائے اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو جائے. یہ ہے طول العمر، یعنی امید زندگی میں ہونی چاہیے. اور یہ حصہ ہے ایک ڈر بھی اور امید بھی. جو جائز امید ہے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے اور امید رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر یہ امید آپ کو نیک اعمال سے غافل کر دے، آپ گناہ کر کے اور دور ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کی آخرت کی تیاری نہیں، یہ امید آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اللہ اکبر، ڈیمانسٹریشن، ایک خط کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھلایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا. آپ کی توجہ چاہوں گا، اپنے ذہن میں یہ نقشہ بنائیے. ایک مربع خط کھینچا اور پھر اس کے درمیان سے خط کھینچا جو کہ مربع کے خط سے باہر نکل رہا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط کے دائیں بائیں جانب، دونوں جانب چھوٹے چھوٹے مزید خط کھینچے. نقشہ آپ کے ذہن میں ہے، ایک مربع ہے، اس کے درمیان سے ایک خط ہے جو مربع سے باہر جا رہا ہے، اور اس کے درمیان سے دائیں بائیں مزید چھوٹے چھوٹے خط کھینچے. پھر کیا فرمایا؟ هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخط الصغار الأراد فإن أخطاه هذا نهاشه هذا وإن أخطاه هذا وهذا نحشه هذا أو كما قال صلاة والسلام. کیا فرمایا؟ یہ انسان ہے اور اس کی موت سے اس نے گھیرا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ جو مربع ہے، اس کو مربع جو ہے اس کو موت نے انسان کو گھیر کے رکھ دیا ہے، اور جو خط مربع سے باہر جا رہا ہے وہ اس کی امید ہے. اللہ اکبر. جو اس نے باندھی ہے، اور وہ کہاں سے باہر جا رہی ہے؟ خط سے بھی باہر. اور خط کیا ہے؟ اس کی موت. وہ امید میں ہے، ابھی میں کر لوں گا عمل، ابھی نماز پڑھ لوں گا، اپنی اصلاح کر لوں گا، ابھی عقیدہ ٹھیک کر لوں گا، ابھی عمر ہے. پھر جیسے وہ خط کے ساتھ ٹکرائی، موت نے ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس کی امیدیں وہیں ختم ہو گئی. لیکن امیدیں کہاں جا رہی تھی؟ موت سے بھی باہر. اور پھر کیا فرمایا؟ یہ چھوٹے چھوٹے خط ہے، یہ ہر انسان ایک مشکل سے بچ کر
جاتا ہے اور یہ دوسری مشکل میں پھنس جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو خطوط کھینچے اندر، یہ انسان کے نشیب و فراز میں تکلیفیں پریشانیاں ہیں، اور وہ ایک سے بچتا ہے تو دوسرے میں، دوسرے سے بچتا ہے تو تیسرے میں، وہ اسی طرح ہی زندگی گزارتا ہے. مومن سکون صرف جنت میں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے. آج اگر کوئی اچھا گزرا ہے، کل آپ کے اوپر کوئی اور چیز آ سکتی ہے. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے آپ کی استطاعت کے مطابق. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. یہ اصلاح کرنے کا طریقہ خط کھینچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ایک معلم کو بھی اسی طرح ہی اپنے طالب العلم کو سکھانا چاہیے. پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ لمبی امیدوں اور مضموم خواہش کے بارے میں ایک قول پیش کرتے ہیں. قول کس نے پیش کیا؟ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ قول لے کر آئے. کیا فرمایا؟ دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے. یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ باقی نہیں رہے گی. اس نے پیٹ پھیر دینی ہے، اس نے آپ سے دغا کر دینا ہے. یہ وفا کبھی نہیں کرتی. پھر کیا فرمایا؟ آخرت سامنے آ رہی ہے. انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں. انسانوں کے اندر آپ کے چاہنے والے ہر طرح کے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر. یعنی انسانوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو. ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرافات اس لیے ہوتی ہیں، وہ فلاں کیا کہے گا، وہ فلاں کیا کہے گا. کوئی بھی کچھ کہہ لے وہ ایک ہی لفظ بولتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ مر جائیں گے اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلیں گے. لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. لوگ چاہے مذاق بنائیں، اگر ہم دین پر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے، علی فہم السلف الصالحین پر. یہ نکتہ اہم ہے. قرآن و حدیث فہم سلف کے ساتھ اگر اس کے اوپر ہے، دنیا چاہے مذاق بھی اڑائے، اپنے آخرت کی طرف دیکھنا ہے. ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی. پھر کیا فرمایا؟ دنیا میں چاہنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. آج عمل کرنے کا وقت ہے، حساب کا نہیں. وَغَدًا. کل کو حساب ولا عمل. اس دن صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. کتنی پیارا یہ قول ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کاش ہم اس قول کو اپنی زندگی میں لے جائیں. پھر گزرتی عمر کے باوجود توبہ نہیں تو انجام جہنم ہے. اللہ اکبر. ہمیں توبہ کو پکڑ لینا چاہیے. استغفار دل سے بھی، عمل سے بھی، زبان سے بھی. اور توبۃ النصوحہ، ہر برے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر آئے، آپ کو ندامت ہو اور آپ وہ عمل دوبارہ نہ کریں. یہی ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں. کیا فرمایا؟ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کو موت آئے گی نہ وہ مارے جائیں گے. اور ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی. اس طرح ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو کفر کرنے والا ہے. اگلی آیت وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. کہ اور اس میں چلیں گے اور ہمارے رب ہمیں نکال دے. جہنم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا
اخرجنا، یہ چلائیں گے، وہم یصطرخون، یہ جہنم والے چلائیں گے، اللہ کو پکاریں گے خالصا. لیکن اب دنیا میں تو شرک کرتے تھے کہ فلاں پیر بچا لے گا، فلاں بچا لے گا. جہنم میں خالصا کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور چلا کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہیں گے وہ، کیا بولیں گے؟ نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کریں گے، غیر الذی كنا نعمل، جو وہ عمل جو ہم برے کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. کب احساس ہو رہا ہے جہنمیوں کو؟ جب جہنم میں گھس گئے اور وہاں عذاب کا کم ہوگا بلکہ بڑھتا ہی چلے گا، اور خالص اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس دنیا میں شرک میں مبتلا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر. تمہیں ہم نے عمر دی تھی کہ اس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تھے تو کر سکتے تھے. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا؟ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ. یہاں غور کیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے آپ کے بارے میں. آپ نذیر بھی تھے. وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ، آپ کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کوئی بات کریں یہ تو ڈراتا ہی رہتا ہے. اللہ کے رسول کو نذیر کہا ہے. آپ ڈراتے تھے جہنم کی آگ سے، ان برے کاموں سے ڈرایا کرتے تھے جو آخرت میں ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اور یہ میرا اور آپ کا صفت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ڈرائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر تھے. اور پھر کیا فرمایا؟ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. اب تم مزہ چکھو جو تم ظلم کرتے تھے اس کے اندر. اللہ اکبر. یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے یہ آیات؟ کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم نے لمبی عمر کی سوچ میں نہیں پڑنا، لمبی عمروں میں یا امیدوں کی طرف نہیں جانا. ابھی اصلاح کرنی ہے. یہ قدم میں باہر رکھوں تو میرے اندر تبدیلی ہو. گناہ چھوڑ چکا ہوں، توبہ کر چکا ہوں، شرک چھوڑ چکا ہوں، بدعتیں چھوڑ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو ارادہ کر کے نکلے کہ میں اپنے پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا. اور اپنے گھر والوں کو بھی، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. آج ہم اکٹھے ہیں تو جنت میں بھی اکٹھے ہوں. یہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا ہے جس کی موت میں اتنی دیر کر دی جائے کہ وہ 60 سال کا ہو جائے. اللہ اکبر. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. ایک لمبی عمر پانے والا شخص اگر توبہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس کے اندر یہ عذر ختم کر دیا گیا ہے. وہ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا. اسی طرح وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ڈرانے والے تھے اور یہ پیش کیا کریں آپ کی صفت میں تھا. آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی ڈرایا. اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اے فاطمہ یہ مت سمجھنا تو ایک نبی اور رسول کی بیٹی ہے، قیامت کے دن تو اپنے اعمال کا تم خود حساب دوگی. اور اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے ذریعے سے حق کا پیغام پہنچے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.
اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام والا آپ کے پاس نہ آ جائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ فواللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں. اللہ اکبر. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی, پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے اور یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے جیسا انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, لو کان لابن آدم, اگر ابن آدم کے پاس وادیانی من مال, اللہ اکبر, کہ آدم کی اولاد کے پاس اگر 2 وادیاں بھی ہوں. یہ حریف دولت کا اس کے بارے میں یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں. ایک وادی کافی نہیں تھی, 2 اور وہ تیسری وادی کی تمنا کرے, اور ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی. اللہ اکبر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں ہلاک کر دیا تکاثر, لمبی لمبی امیدوں سے, خواہشات نے, حتیٰ کہ تم قبر کے اندر پہنچ گئے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں, 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں, ان بکریوں کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال اور عزت کا حرف انسان کی دنیا کو خراب کر دیتی ہے. اور پھر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم انسان اپنے رزق سے اسے اچھی طرح بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے, اللہ اکبر, تو یقیناً اس کا رزق بھی اسے اسی طرح جا کے آپ پکڑے گا جس طرح موت نے اسے پکڑا ہے. یعنی ہم سارا دن رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہمارے پیچھے 2 چیزیں لگی ہیں, ایک رزق بھی اور ایک موت بھی. اور جیتے گا کون پہلے؟ رزق. آپ جب تک کھا پی جاوے آپ کی موت نہیں آ سکتی, اور ہم موت کی فکر نہیں کر رہے, ہم صرف اور صرف اپنے مال اور دولت کی فکر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان والی, صحت والی اور عمل والی زندگی عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک تجربہ خود کر کے دیکھ لیجیے, باہر والے بھی اور اندر جو میری آواز سن رہا ہے, کیا ہم آخرت کی فکر میں جمعے سے پہلے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ خطیب کے ممبر پر کھڑے ہونے سے پہلے ہم آتے ہیں کہ نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں ابھی لوگ آ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. ہم 5 وقت کی نمازیں تو دور کی بات جمعے میں پہلے نہیں حاضر ہو سکتے. والعیاذ باللہ من ذلک. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک ہی زندگی جو ملی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں
या अल्लाह बीमारों को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। जितने भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम उनको भी शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। और जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह हमें सिला रहमी करते हुए उनकी वफात के बाद भी उनके लिए दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल-अफ़ाफ़ वल-गिना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्लहु व दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस-समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत-तव्वाबुर रहीम। इबादल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व अक़ीमुस-सलात।